روزہ رکھتے ہو ارے بیڑی نہ رکھ دے یا کہ عادت ایسی پڑ گئی اسے تو میں مسلمان میں زکات دی اور صاحب زکات کے بارے میں کبھی نہ سوچی ارے اسلام جو ہے پھر سمجھا کیا آپ نے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو اسلام میں 5 چیز ہے سب سے پہلی چیز ہے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی یہ حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی بے شک پہلا کلمہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں ارے بولو ہیں یا تھے اب جو یہ کھلے عام وہابی کہتے ہیں کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ پھر کلمہ میں تو تم پڑھ رہے ہیں اور اگر نہیں ہے تو ان کا کلمہ کیوں پھر تو ان کی امت کیسے بے شک بھئی جس کا دور ہوتا اسی کا سکہ چلتا ہے اور آج بھی سلام کرتے ہو نہیں کرتے ہر 2 رکعت میں السلام علیک ایھا النبی اس کا ترجمہ یا نبی سلام علیک بے شک اب جو اس کو ناجائز کہے وہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے حالانکہ ان کے باپ دادا بھی اصل تو وہ جو اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پہ چلے آج کتنا ہی وہابی ہو کہیں کا میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ پورے میوات کا سروے کر لو ان کے باپ سنی ملیں گے اور باپ نہیں تو دادا یقیناً سنی ملیں گے بے شک اب بتاؤ تو پھر یہ ہے کس کے سب سے بڑی بات تو یا نبی سلام کا اعتراض تو روزانہ نماز میں السلام علیکہ یہ حاضر کے لیے اے نبی تجھ پر سلام ہو تو سلام تو زندے کو کیا جاتا ہے نا مردے کو تو نہیں کر سکتے زندہ کو تو یہ 5 وقت کی نماز قائم کرنا روزے رکھنا 1 مہینے کے رمضان کے 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا جو مالدار ہے وہ حساب لگا کر دے اندازے سے نہیں اگر 1 لاکھ روپیہ پڑ رہا ہے تو 2500 روپیہ کوئی زیادہ ہے بھی نہیں بے شک 40 روپیہ میں سے 1 روپیہ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ اور اگر تم نے 2 روپے دے دیے 50 روپیہ باقی رہ گئے تب بھی ہم گنہگار ہیں اور مال ہمارا پاک نہیں ہوا زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا بے شک اب بہت سے کہتے ہیں میں کسی کا حق تھوڑی کھا رہا ہوں ارے کوئی تو ایک کے گھر چوری کرتا ہے جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اتنا بڑا چور ہے یتیم کا مال وہ کھا رہا ہے بیواؤں کا مال وہ کھا رہا ہے دینی معاملہ وہ کھا رہا ہے کیوں یہ زکوٰۃ کے سر جن دن کو جاتا اور تو نے زکوٰۃ دی نہیں بے شک تو ان غریبوں کا حق کھا رہا ہی نہیں تو اور یہ بھی یاد رکھو کہ احسان مت کرنا زکوٰۃ دے کر تو احسان نہیں کر رہا وہ مال انہی کا ہے بس فرق اتنا ہے میں نے جیسے آپ کو آپ کے 97.5 روپے مجھے پہ پڑتے ہیں اور 2.5 روپے کسی کا ہے تو میں نے آپ کو 100 روپے دے دیے کہ بھائی 97.5 میں تو رکھ لینا اور 2.5 روپے فلاں میں دے دینا تو آپ احسان کر رہے ہو اس کو ارے اس کا پیسہ اس کو پہنچا رہے تو اللہ نے ہمیں دیا اور اللہ نے دولت ہمیں دی تو اللہ ہی نے ہم پر فرض کر دیا کہ یہ میرے بندوں کو فلاں فلاں بندوں کو دو یتیموں کو دو غریبوں کو دو بیواؤں کو دو اب جب اللہ نے فرض کر دیا تیرا مال ہے وہ تو گویا کہ تیرے مال میں ملا کر غریبوں کا حصہ آیا ہے اور آزمائش دونوں کو ہی اسے تو کہا تو صبر کر بے شک غریب سے کہا تو صبر کر اور امیر سے کہا تو شکر کر کہ اللہ نے مجھے دیا بے شک اور جس کا حق ہے پہنچا دے تو یہ نہیں غریب تیرے پاس آئے حق تو یہ ہے ہم اپنے گاؤں میں غریبوں کو تلاش کریں اور پھر چپکے سے ان کو دے کے آ جائیں
اور احسان نہ جتائیں، بلکہ تم نے اس کا مال سال بھر استعمال کیا ہے. بے شک 2.5% دے رہے ہو تو احسان کر رہے ہو کیا؟ انہی کا مال تھا جو تو نے استعمال کیا. تو اب اس کو دے کیا ہے؟ اور اللہ نے دولت دی ہے تو حج کرنا. اب آئیے سب سے پہلی بات، آج کل یہ سب سے بڑی فتنہ پیدا ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ نبی کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں. بولو ہمارا نام کلمہ میں ہے بھائی، نہیں اور اگر کوئی شامل کر دے تو مسلمان ہو جائے گا. نہیں اور نبی کا نام خدا کے نام کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہے اب کوئی الگ کر کے بتا دے. مسلمان نہیں اور اگر نہیں پڑھا نبی کا نام نہیں لیا تو مسلمان ہو جائے گا. تو نبی تو ایمان میں شامل ہے، بے شک ہم تو مومن ہیں، نبی ایمان ہے. بے شک ارے بولو اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہو، فرشتوں پہ بھی اور نبی پہ بھی ایمان لاتے ہو نہیں لاتے ہو؟ بے شک تو نبی کی طرح ہو گئے کیا؟ اب جو برابری کرے وہ مسلمان ہو جائے گا کیا؟ بھئی وہ تو ایمان ہے. اچھا ہم اپنے باپ کو دادا کو قائد السلام کر لے نماز میں تو نماز ہو جائے گی کہ نہ ہو سکے؟ ٹوٹ جائے گی. اور نبی کو سلام نہ کرو تو نماز ہی نہ ہو سکے. اب بتاؤ برابری کیسے ہوگی؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں. اچھا ہم تو ایک ذرا سے دور بھی نہیں جا سکتے، وہ عرش پہ گئے. بے شک تو اللہ نے جن کو مہمان بنایا اور تحفہ کیا دیا؟ نماز. تو نبی ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے. تو پتہ چلا خدا کی قدرت میں اور اس کے خزانوں میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ کیا ہے بھیا؟ تحفے. آپ بھی آؤ گے تو اپنے کس مہمان کو سب سے پسند چیز تو دو گے نا. بے شک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سب سے زیادہ پسند چیز دی وہ عطا فرمائی. کوئی بات نہیں، سب سے پسند چیز. اب اگر تحفے کی کوئی قدر نہ کرے تو ناراض ہوگا وہ یا راضی ہوگا؟ ناراض. تو اللہ کا تحفہ اور ہم اس میں غفلت کریں تو اللہ ناراض نہیں ہوگا. اچھا دوسری بات یہ بھی بتاؤ کہ آپ سب کو اپنے گھر بلاتے ہو کیا؟ نہیں ارے دعوت کرو گے تو سب کو بلاؤ گے کیا؟ دشمن کو تو نہیں بلاؤ گے نا، نہیں اپنے چاہنے والوں کو بلاؤ گے. اور اگر چاہنے والوں کو بلایا اور نہیں آیا وہ راضی ہو گئے کہ ناراض؟ ناراض. اب بتاؤ 5 وقت ہماری حالت کیا ہے؟ ایک منسٹر کوئی ہے نا، اس کا خط آ جائے، ارے یار فلاں منسٹر نے مجھے بلایا ہے، 10 جگہ جا کے ذکر کرے گا. خدا سے بڑھ کر کوئی ہے؟ نہیں اور خدا کے گھر سے 5 وقت بلاوا ہوتا ہے. بے شک حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کے لیے. حی علی الفلاح، آ جا کامیابی کے لیے. اب بتاؤ اللہ بلائے اپنے گھر میں اور ہم نہ جائیں تو اللہ راضی ہوگا کہ ناراض؟ ناراض. تو ہم تو کام ناراض والے کر رہے ہیں، اور اگر چلے گئے تو اللہ راضی ہوگا. اچھا دوسری بات، یہ جنت کا راستہ مسجد میں ہو کے جاتا ہے اور ہم چاہتے جنت میں جائیں اور مسجد میں جائے نہیں. جنت میں پہنچ جائے گا وہ؟ کیوں کہ جنت کا راستہ تو مسجد میں ہو کے گزر رہا ہے. بے شک بھئی یہ مسجد جنت کا ہی تو راستہ ہے نا. بے شک جنت. جیسے سینما گھر، جوا گھر، شراب، یہ جہنم کے راستے ہیں. ارے جوا کھیل کے کہاں جائے گا؟ جہنم. سود بھئی سود لے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم. شراب پیے گا تو جہنم. کسی بہن بیٹی کو تکیتا تو جہنم. بڑوں کی بے عزتی کرے گا، جہنم. چھوٹوں پہ ظلم کرے گا، جہنم. کسی کا مال دبائے گا. جہنم. اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ نماز پڑھ لو، لاکھ توبہ کر لو، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک تو بندے سے معاف نہ کرا لے. بے شک بہت سے گناہ تو وضو سے معاف ہو جاتے ہیں. بے شک
مسجد کی طرف چلو، قدموں سے معاف ہو جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے 10 گناہ مٹتے، 10 درجے بدل ہوتے، 10 نیکی لکھی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، بھائی کا حق جو تم نے مار لیا نا، بہن کا حق مار لیا، پڑوسی کا حق مار لیا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ تو لاکھ توبہ کر لے، لاکھ نماز پڑھ لے، پھر بھی اللہ معاف۔ کیا فرمائے گا؟ بندے میرا حق تھا، میں نے معاف کر دیا۔ اب بندے جس کا حق ہے اس کو ادا کر یا اسے معاف کروا۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج اپنے بے غریبانوں میں ڈھال کے دیکھو، ہم جنت کے کام کر رہے ہیں دوزخ کے؟ ارے بولو بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارا بچہ ہے، یہ میری ماں بہنوں سے میں خاص طور سے کہوں، ان کا ایک بچہ ہے اور وہ یہ کر رہے کام، روٹی پکا رہی ہے، اور وہ بچہ آگ کے انگارے کے پاس پہنچ گیا، تو اب ماں روٹی پکاتی رہے گی یا اسے بچائے گی؟ بچائے گا۔ آگ کے پاس پہنچ گیا نا وہ انگارہ دیکھ کر، تو بچہ اس کو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ تو یہ ماں فوراً روٹی جل جائے بھائی، چھوڑ کر کہاں بھاگے گی؟ بچے کو پکڑے گی۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ بے شک، بولو اللہ نے ہمیں پاور دیا، جبھی تو حکم دے رہا ہے نا۔ بے شک۔ غریب آدمی پر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی، یاد رکھنا میری بات۔ ارے غریب آدمی پر زکوٰۃ ہے نہیں۔ اور قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، بے شک۔ اور ہمیں حکم دیا اپنے آپ کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ اب بتاؤ، جب دنیا کی آگ بڑی ہے کہ جہنم کی آگ؟ جہنم کی۔ تو جب دنیا کی آگ کی طرف ہمارا بچہ جائے تو روئے چاہے چل جائے، ہم اس کو پکڑ لیں گے، بے شک۔ اس کو ہٹا لیں گے، یا دور سے پانی پھینک کر انگارہ ختم کر دیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی کہے مولانا صاحب ماں کو کیا پڑی ہے، وہ بچہ کیوں نہیں جانتا؟ آپ کہو گے مولانا صاحب بچہ ناسمجھ ہے، وہ انگارے میں فرق نہیں کر سکتا، وہ تو چمک دیکھے گا اور اس کو پکڑ لے گا، وہ تو گندگی کو بھی منہ میں لے جا، ہاتھ میں لے جا، وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ تو آپ سمجھدار ہو تو آپ نے روکا نا۔ بے شک۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری ماں بہنوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کپڑے ڈھیلے ہونے چاہیے کہ چست۔ اسلامی لباس ڈھیلا ہے، چست لباس جہنم کا ہے۔ باریک کپڑے ہونے چاہیے گاڑی، جس میں بدن دیکھے حرام۔ تو جو چست لباس ہوگا یا باریک ہوں گے وہ جہنم میں جائے۔ تو کسی ماں نے کہا اپنی بیٹی سے، بیٹی یہ کیا کر رہی ہے تو؟ اس نے چست لباس کیوں پہن رہی ہے، یا اتنے باریک کپڑے کیوں پہن رہی ہے؟ کیوں؟ ماں خود بھی اسی حال میں۔ اب بتائیے، ہمارے آقا نے اگلا مہینہ آ رہا رجب کا، معراج کا، تو معراج میں گئے تو دیکھا بال سے لٹکی ہوئی اور اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، آگ کے اندر لٹکا رکھی ہے۔ پوچھا کیوں ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنے جسم کو غیروں کو دکھاتی تھی۔ بے شک۔ اب بتاؤ، مردوں کے لباس میں پورے ہیں اور عورتوں کے ہاف۔ اگر اتنا باریک دوپٹہ ہے جس میں بالوں کا رنگ نظر آتا ہے، نماز نہیں ہوگی، پڑھ کر بھی بے پڑھا۔ تو اب بتاؤ کہ مسلمان اگر ہے اور نماز بھی پڑھنا ہے تو پہلے دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے،
کل ہمارے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی، لیکن ہماری ماں بہنوں کے دوپٹے کبھی باریک نہیں دیکھے آپ نے، چست لباس نہیں دیکھے۔ اب تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ کوئی درجی ایسا نہیں ملتا جو بدن میں سیدھی۔ ارے پہلے اپنی ماں بہنوں کو دیکھا آپ نے؟ یہ حد تو نہیں تھا نا، آج کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھے، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگہبان ہو، ہر نگہبان سے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو شوہر کی ٹھکائی ہوگی، پیسہ تیرا تھا تو تیرے پیسے سے بیوی خود بھاری کپڑے لے کر آئی جو حرام ہے۔ تو اس لیے اچھا یہ بتاؤ، اسلام نے کہا جو تم میں برائی دیکھے ہاتھ سے روک دو، اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روک دو، اتنی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھ کر الگ ہٹ جاؤ۔ اس بستی میں کتنے لوگ ہیں؟ اچھے لوگ زیادہ ہیں کہ برے؟ تو یقیناً برے لوگ چند ہی ہوں گے، چور چکے چند ہی ہوں گے، جواری شرابی چند لوگ ہوں گے، اکثر تو نہیں ہے نا؟ ارے زیادہ تر تو لوگ شرابی نہیں ہے نا، جواری نہیں ہے، چند ہے۔ تو اب اتنے لوگ کوشش کریں تو ان کو روک نہیں سکتے، لیکن ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اب ہوتا کیا ہے سن لو، یہ گاؤں ہے ایک کشتی، اور کشتی میں بیٹھے 100 آدمی، اور 2 آدمی کہتے ہیں نہیں یار وہ 2 منزل کشتی ہے، کون اوپر جائے گا، ہم تو نیچے سے پانی لے لیں، وہ کشتی میں چھید کرنے لگ جائیں۔ تو کشتی میں چھید کریں گے تو بتاؤ جب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے چھید کرنے دیں گے؟ اور اگر کتنا چہیتا بھی ہے تو منع کریں گے، نہیں مانا تو باندھ دیں گے، چاہے باندھنا پڑے۔ کیوں؟ مولانا صاحب اس کا کیا بگڑے گا، ساری کشتی غرق ہو جائے گی۔ تو اپنے بچنے کے لیے سب مل کر بھی اس کو جب باندھنا پڑے روکیں گے۔ اچھا اب یہ بتاؤ اگر نہیں روکا اور چھید ہو گیا اور دریا بیچ میں کشتی ہے تو کشتی ڈوبے گی تیرے گی؟ تو ایک وہی چھید کرنے والے ڈوبے گا، سب ڈوبیں گے۔ تو قصور تو ایک نے کیا، سب کیوں ڈوب رہے؟ کہ سب قصوروار ہیں، کیونکہ شریعت نے کہا تھا جو برائی کرے اسے روک، تو انہوں نے روکا نہیں، وہ بھی مجرم رہ کے نہیں رہے۔ تو اب بلا تفصیل یہ ہماری بستی ہے کشتی، اب اس میں اگر شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے تو عذاب آئے گا کہ نہیں؟ تو عذاب آئے گا تو پوری بستی میں آئے گا۔ اب کوئی کہے کہ پوری بستی نے گناہ کیا نہیں، ابے جب تمہیں حکم تھا روکو، بھائی نے بھائی کو نہیں روکا، باپ نے بیٹے کو نہیں روکا، ایک ذمہ دار آدمی نے اپنی قوم کو نہیں روکا، تو اب گنہگار تو سب ہوئے نہیں ہوئے؟ تو آج یہ نہ سمجھے نماز فرض ہم پر، نماز کے ساتھ برائیوں سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو نماز بعد میں ہے، بہت سی چیز پہلے ضروری ہے۔ بولو نماز پہلے، پاکی پہلے؟ اگر پاک نہیں ہوئے تو مسجد میں آنا جائز ہے کیا؟ اور پاک کس سے؟ اب ہم نے یہ سمجھا پاک سے بھی نہیں کپڑے پاک ہو جائیں، نہیں، تیرا جسم بھی پاک ہو، تیرا من بھی پاک ہو، اور یہ من پاک ہو جائے گا نا تو پھر سب پاک ہو جائے گا، پورا تن۔ اور یہی اسلام نے سمجھایا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جو پاک ہو گیا۔ اور یہ لفظ اتنا پیارا ہے، پاک، مال پاک کب ہوگا؟ زکات دے دو گے، بے شک سمجھ میں آگے نا؟ اور آدمی پاک کب ہوگا؟ ایک بتاؤ ہمارے اندر
بہت سارے ہیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک، آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، برائی دیکھتے ہیں، بے شک بہن بیٹی کو تکتے ہیں، کانوں سے برائی ہوتی غیبت سنتے ہیں، زبان سے گالی دینا برائی، چغلی کرنا، بہتان لگانا، ہاتھ سے کسی کا مال لینا، پیروں سے گندی جگہ جانا، یہ ساری تو برائیاں ہیں، ناپاکی ہے، پاک کیسے ہو؟ بہت پیاری بات بتائی کہ جیسے ٹنکی ہے نا مسجد کو پر رکھ دو اور ٹوٹی ساری ہے، تو اب آپ کو ٹوٹیوں کو پاک نہیں کرنا ہے، ٹنکی پاک کر لو، اور جب ٹنکی پاک ہو گئی اب اس میں پاک پانی ڈالا تو ٹوٹیوں سے کیا آئے گا؟ دودھ ڈال دیا تو دودھ آئے گا، اور گرم پانی ہے تو، اور ٹھنڈا ہے تو کیا سمجھ میں آیا؟ ایک ٹنکی پاک ہو گئی تو ساری ٹوٹیاں، تو من ہے ٹنکی، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان یہ ہے ٹوٹی، جب من ہی پاک ہو گیا تو سب پاک ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بے شک حق ہے تو کامیاب کب ہوگا؟ جب تیرا من پاک ہوگا، کفر من میں ہوتا ہے، شرک من میں ہوتا ہے، اور وہ پاک ہو کس سے؟ پانی سے نہیں، وہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہو۔ بے شک حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہم نے پڑھا ہمارا من شرک و کفر سے پاک ہو۔ کیا مطلب؟ اب اس دل میں کوئی بتوں کو پوجتا تھا، کوئی پیپل کو، کوئی کسی کو، اب اس میں کیا نکل گیا؟ سب نکل گئے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، بس عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اب جتنی چیزیں تھی وہ سب نکل گئی، ایک اللہ کی جگہ، تو معبود کون ہے؟ صرف ایک اللہ، اللہ اور ہمیں ہدایت دینے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پاکی کے طریقے بھی الگ ہوئے، تو تبھی تو کسی نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں نا سر مونڈے سے کیا ہوا، جو آپ ہی گھوٹم گھوٹ، منوا تو مونڈو نہیں جاپو سگرو کوٹ۔ ارے من کو مونڈ کے کیا کرے گا سر کو؟ اصل تو من ہے، اسے مونڈ، اس کے پیر پر ختم کر۔ جب من ہی بہکتا جب تو تن بہکتا ہے نا۔ اگر تمہارے من میں نہیں آئے گا جاؤ گے کہ؟ ارے من میں نہیں آئے کسی لوگ گے تو سب سے پہلے من، ورنہ کہو یار فلاں جو میرا میں نہیں چلتا، کیوں؟ من نہیں کر رہا، تو پیر نہیں اٹھتے۔ بہت کھانے کی چیز ہے، من نہیں کر رہا، تو اصل ہمیں کس کو سدھارنا ہے؟ اور یہی ہمارے آقا نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک تیرا من حاضر نہیں ہے تیری نماز نہیں۔ بے شک اسی کو میواتی شاعر نے بڑے پیاری بات کہا، آج تو کہتے پہلے لوگ جانتے نہیں تھے، ابے نادان وہ اتنا جانتے تھے کہ تو ان کے شعر ترجمہ نہیں کر سکتا۔ بے شک اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے، تیرے بھیتر کوڑی میل کی اوپر راکھا دھوئے، تیرے سیس جھکے دل نہ جھکے، سندو کیسے ہو؟ بے شک بھئی ایک کنواں ہے، وہاں میں کتا مر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو گئے، پاک کرے گا؟ اب کیا کرنا پڑے گا؟ کتا بھی نکالنا پڑے گا اور گندا پانی بھی۔ تو اب بتائیے ایک کتا کنواں میں ایک کتا گر جائے اور مر جائے تو وہ ناپاک پورا پانی نکالنا پڑے گا پانی، اور ہمارا چھوٹا سا دل، اس میں غیبت کا کتا، نفرت کا کتا، چغلی کا کتا، حسد کا کتا، یہ سارے کتے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم پاک۔ وہی شاعر کہتا ہے اوپر تو سفید اور اندر سے دوسری جگہ۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اندر سے کچھ اور باہر سے، یعنی وہ مسلمانوں کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور بے ایمانوں سے ملے ہوئے تھے، یعنی اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اندر سے کفر تھا۔ اسی کو میواتی شاعر نے کہا ہے تن اجڑو من میلو، تن اوپر رہے گا نیچے اور من، تو وہی کہتے ہیں تن اجڑو من میلو، بگلا جیسو بھیس
अरे तो कौवा भलो जब भीतर बाहर है। अबे कौवा दोनों तरफ काला है और बगला ऊपर से सफेद अंदर से काला कुछ होता है। यही मुनाफिक है, ऊपर से तो कुछ और अंदर से। आज के जो मजहब है ये ऊपर से देखो तो खाने को तैयार भाई, लेकिन वैसे क्या कहते हैं फातिहा देना हराम है। अरे फातिहा तो बता तो सही, किसी जानवर का नाम है या किसी इंसान का नाम है? क्या है फातिहा? भाई तू हराम कह रहा है जिसको, वो है क्या? अब इनको सुन लो। आपने अपने पाक माल में से खाना बनाया, खीर बनाई, फिर आपने आलिम को बुलाकर कहा, उन्होंने कुरान पढ़ा। क्या पढ़ा? अलहम्दु शरीफ पढ़ा, कुल्ला शरीफ पढ़ा, कुल या काफिरून पढ़ा। और फिर क्या कहा उसने? कोई शिर्क नहीं किया, कोई रामायण नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ा। और फिर कहा ए अल्लाह, इसका सवाब और जो मैंने पढ़ा उसका सवाब तू अपने नबी के सदके फला बुजुर्ग को उसका सवाब पहुंचा दे। खीर पहुंचा दे कि सवाब पहुंचा दे? सवाब। खीर कौन खाएगा? गरीब। या शीरनी में बांटोगे तो बच्चे दुआ देंगे। और वो सवाब किसको पहुंचा रहे? नबी के सदके मुर्दे को। तो अल्लाह पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता? अच्छा अब बताइए, हमने जो फातिहा पढ़ी इसमें गुनाह कौन का काम हुआ? अब जो कुरान पढ़ने को कहे कि ये हराम नाजायज है, वो मुसलमान है क्या? अबे आप 10 मरतबा तुम्हारी रिश्तेदारी होंगे, बुला लो उनको, आइए। अब घर पे खीर जुल्ला सब रखे हैं, खाने को तैयार। उसने कहा अच्छा रुक जा थोड़ी देर, आते लगा तो ना। अब तुमने कुरान शरीफ पढ़ा, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा, अब भाग गया। तो खाने से भागा, कुरान से भागा? और बगैर फातिहे को खूब खिलाओ, खा रहे, और जैसे फातिहा का नाम आया तो अब बताओ, उसे खाने से नफरत नहीं है, आपके घर से नफरत नहीं है, कुरान से। और जो कुरान से नफरत करे मुसलमान ही नहीं, भले कितने तबलीग करे, मुसलमान नहीं है। अब आपको मैं आपका ही तरीका बताऊं, क्या कहेंगे वो? मौलाना साहब फातिहा से इनकार नहीं है, मैं वो सामने रखते हैं ना। हम आप कह दो भाई सामने नहीं तो आप पीछे रख के फातिहा दे दो। अरे यानी फातिहा से तो इनकार नहीं है ना, तो इनकार किससे हुआ? सामने रखने से। तो आप उनसे कहो तो पीछे रख के दे दे, कोई फातिहा दे दे। तो खाने की सामने रखने को के पीछे। अच्छा कहीं सबूत है क्या जिसका? हाँ आपको बता रहा हूं मैं बड़ी जल्दी है। मेरे आका ने फरमाया जब खाना खाया करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया करो। बेशक हक है। क्या होगा? बरकत। बरकत। अरे बोलो ये हदीस है कि नहीं है। ये जो देवबंदी वो भी बताते नहीं, बिस्मिल्लाह को वो भी बताते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के बरकत होगी। और अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो ये बरकत कैसे नहीं होगी? फिर कहा शैतान तुम्हारे साथ खाता है। बेशक। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो शैतान, अब अगर 1 किलो तो आधे किलो तो शैतान खागा। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़े तो शैतान क्या होगा? भाग जाएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से कौन भागा? यानी खाना खा रहे थे आप, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो शैतान साथ में आएगा, बरकत नहीं होगी। और जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो अब समझ में आ गई, बिस्मिल्लाह पढ़ने से कौन भागता है? शैतान। और बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। बेशक। तो अब जो भागे समझ लेना वो शैतान ही है।
اچھا بسم اللہ سے پڑھنے سے برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو بسم اللہ ایک آیت ہے اور قرآن کی 10 آیت پڑھ لی تو زیادہ برکت ہوگی کم؟ زیادہ ہوگی. افسوس ہے اتنی سی باتیں نہیں سمجھتی. ارے جب بسم اللہ تو پڑھ رہا ہے اس سے برکت ہو رہی ہے تو الحمد شریف میں تو 7 آیت اور ہے. قل اللہ شریف قل اعوذ برب الناس تو یہ پڑھو گے تو اور بیماری سمجھ جاؤ گے. ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کے؟ میں آپ کی سطح کو اتر کر اونچی نہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو اب یہ بھی سن لو حالانکہ ان کا ثبوت حدیث پاک میں بھی ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے. سیدنا فاروق اعظم وہاں بیٹھے تھے کہ آقا ہمیں حکم دے دو کئی دن سے بھوکے ہیں بے شک. تو کیا کریں اونٹ ذبح کر کے کھا لیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا چلو واپس ایسے کرو جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ لے آؤ. اونٹ ذبح کر کے سفر کس سے کریں گے؟ تو ایک چمڑا کا دسترخوان تھا. یہ مسلم شریف کے حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں. تو ایک دسترخوان پر انہوں نے اکٹھا کیا تو تھوڑا سا اکٹھا کیا. کوئی چنا لایا کوئی جو لایا کوئی کچھ لایا کوئی کھجور لایا. بے شک. میرے آقا نے پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو سب نے بانٹ لیا اور سب کے برتن بھر گئے اور پھر بھی کچھ باقی رہ گیا دسترخوان. سبحان اللہ. وہ یہی تو فاتحہ ہے. ایک جگہ اکٹھے کر کر پھر اللہ کے رسول نے کچھ پڑھا اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی. یہی تو فاتحہ ہوتا ہے. یہ مسلم شریف میں اب ہمارے آدمی کیا کہتے ہیں ایک بدعت ہے نا بدعت اس کو بدعت بنا دیا. بدعت رہتا ہے کوئی؟ ارے بدعت نہیں جانتے تم تو ڈر پانا ہی تو ہے نا. وہی کرتا پہنا دیو وہ یہاں ہانڈی رکھ دی اب لوگ سمجھ رہے ہیں تو آدمی تو پتوں کہ بدعت ہے لیکن ثواب ملے گا. اور جس نے دین میں برا راستہ نکالا وہ بھی گنہگار اور جو اس میں عمل کریں گے وہ بھی. اب کسی نے بستی میں اگر ناچ رکھوا دیا رنڈیا پر نچوا دی تو اس کو بھی گناہ اور جتنے آئیں گے سب کو اور ان سب